الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق اللہ العظیم. میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اس دنیا میں ایک خاص مقصد کے تحت بھیجا ہے. یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں بغیر سوال کیے مسلمانوں میں پیدا کیا. یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی نعمت سے سرفراز فرمایا. چونکہ ایمان کی نعمت اور دولت در حقیقت سب سے اعلیٰ اور سب سے اہم اور سب سے قیمتی نعمت اور دولت ہے. چونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس پر انسان کی نجات کا اور سکسیس کا مدار ہے کہ کون سا انسان کامیاب ہوگا، کون سا انسان ناکام ہوگا، کون سا انسان سکسیسفل ہوگا اور کون سا انسان لاس میں رہے گا، نقصان میں رہے گا. یہ در حقیقت ایمان طے کرنے والا ہے. اللہ رب العالمین جو کہ الحکیم ہے، آل وائز ہے، العلیم ہے جو آل نوئنگ ہے، القادر ہے، القدیر ہے جو اومنی پوٹنٹ ہے، جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز کی طاقت رکھنے والا ہے. اس اللہ نے اس کائنات کو جب بنایا تو ایک مقصد کے تحت بنایا. اللہ رب العالمین کا کوئی بھی فعل بغیر مقصد اور بغیر حکمت کے نہیں ہو سکتا، چونکہ وہ الحکیم ہے، وہ آل وائز ہے. اللہ رب العالمین نے جب اس دنیا کو بنایا تو ظاہر ہے اس کے پیچھے حکمت ہے، اس کے پیچھے مقصد ہے. اور وہ مقصد اور حکمت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس دنیا میں ایک ایسی مخلوق کو بھیجے جس کا امتحان لیا جائے گا. اور وہ مخلوق کون ہے؟ انسان ہے، بنی نوع آدم ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا متعدد روایتوں میں، اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں متعدد آیتوں میں بیان فرمایا کہ اس دنیا میں آنے کا مقصد ایک انسان کا کیا ہے. اللہ نے قرآن کریم میں سورۃ الذاریات میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن و انس کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں اور مجھے راضی کریں. اور عبادت کا مطلب بھی سمجھ لیجئے اچھے طریقے سے. عبادت ہر اس کام کو کہتے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کی غرض سے کیا جائے، اجر و ثواب کو حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، اور شریعت کے دائرے اور شریعت کے اصول کے موافق کیا جائے، وہ عبادت ہے. انسان کی پوری زندگی در حقیقت عبادت ہے. ایک مومن کی پوری زندگی در حقیقت عبادت ہے. اسی لیے علماء کرام نے عبادت کی دو قسمیں بیان فرمائی ہیں. ایک ہے عبادت بالواسطہ اور ایک ہے عبادت بلا واسطہ. ایک ہے ڈائریکٹ عبادت. مثلا ابھی ہم نے نماز ادا کی مغرب کی، یہ جو ہم نے رکوع کیا، یہ سجدہ کیا، قرآن کی تلاوت کی، اس کا بنیادی اور ڈائریکٹ مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طرح عبادت کی ایک اور قسم ہے عبادت بالواسطہ، کسی چیز کے ذریعے عبادت کرنا، انڈائریکٹ عبادت جسے ہم کہہ سکتے ہیں. مثلا ہم کھانا کھا رہے ہیں، نبی کی سنت کے مطابق کھا رہے ہیں، اور اس نیت سے کھا رہے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، اور یہ جو قوت کھانے سے مجھے ملے گی میں اللہ کے دین کے لیے صرف کروں گا، یہ بھی عبادت. ہم تجارت کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، بزنس کو شریعت کے اصولوں کے تحت کر رہے ہیں، نبی کی تعلیمات کے مطابق کر رہے ہیں، اور اس نیت سے کر رہے ہیں کہ اس کے ذریعے جو مجھے پروفٹ ملے گا انشاءاللہ اس کا ایک حصہ میں اللہ کے دین میں لگاؤں گا، اپنے بچوں اور گھر والوں کو پالوں گا، پرورش کروں گا، یہ بھی عبادت. تو ایک مومن کی پوری زندگی در حقیقت عبادت ہے. اسی لیے جو آیت شروع میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی، تلاوت کی، اس میں اللہ رب العالمین نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنے کا حکم دیا، قل آپ کہہ دیں، ان صلاتی میری نماز، ونسکی میری قربانیاں، ومحیایا میری زندگی، ومماتی اور میری موت، للہ رب العالمین سب کے سب اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یعنی میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا چلنا، میرا پھرنا، میرا دوڑنا، میرا کھانا، میرا پینا، میری نمازیں، میرے روزے، میری زکوٰۃ، میرے صدقات، میرا عمرہ، میرا حج، میری قربانیاں، ساری چیزیں اللہ کے لیے۔ ہم تجارت بھی کرتے ہیں تو کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجر کی فضیلت بھی بیان کی نا، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک سچا اور امانت دار بزنس مین، سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء، شہداء اور نیک لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ تجارت جسے ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ تو دنیا داری ہے، یہ الگ بات ہے کہ کوئی اگر تجارت میں اس طرح منہمک ہو جائے کہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے تو ظاہر ہے یہ غلط ہے اور یہ دنیا داری ہے۔ لیکن اگر تجارت بھی وہ صحیح نیت کے ساتھ، صحیح اصولوں کے ساتھ کر رہا ہے تو اللہ نے اس تجارت کو بھی عبادت کی ایک شکل دے دی، اور اس تجارت کے کرنے والے شخص جس کے اندر یہ خصوصیات ہو کہ وہ سچا ہو، دیانت دار ہو، امانت دار ہو، یہ وہ شخص ہوگا کہ قیامت کے دن انبیاء میں سے انبیاء کی صفوں میں اٹھایا جائے گا، شہداء کی صفوں میں اٹھایا جائے گا، شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا، صالحین کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ کتنی بڑی فضیلت، کتنا آسان کر دیا اللہ نے ہمارے لیے اس زندگی کو، جبکہ ہماری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا۔ اللہ نے ہر وقت نمازیں فرض نہیں کی کہ دن میں 24 گھنٹے ہیں تو 24 گھنٹے کے ہر منٹ نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اللہ چاہتا تو کرتا اور اس کا حق تھا کہ وہ کرے، لیکن اس نے بندوں کا لحاظ رکھا، بندوں کے تقاضوں کا لحاظ رکھا، انسانی فطرت کا خیال رکھا، اور اللہ رب العالمین نے بالواسطہ عبادتیں بھی دے دی اور بلا واسطہ عبادتیں بھی دے دی، کہ تمہاری پوری زندگی در حقیقت اللہ کے احکامات کے مطابق گزرنی چاہیے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ جو ہم نے کانسیپٹ بنایا ہے دین اور دنیا دو الگ الگ چیزیں، یہ دین جب نماز پڑھو تو دین، جب بازار میں تجارت کرو تو دنیا، جب اسکول اور کالج جاؤ تو دنیا، جب مسجد میں آ جاؤ تو پھر دین۔ یہ کانسیپٹ در حقیقت غلط ہے، اور اس کانسیپٹ نے امت کو بہت نقصان پہنچایا، اور یہی وہ کانسیپٹ ہے جس کے نتیجے میں ہمارے درمیان ایک بہت بڑا خلا پیدا ہوا ہے۔ ماڈرن ایجوکیشن کو حاصل کرنے والے جو ہمارے ینگسٹرز ہیں، یوتھ ہیں، آپ دیکھیں، اور دوسری طرف علماء کرام ہیں، ان کے درمیان کتنا بڑا گیپ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ دین اور دنیا کے کانسیپٹ الگ الگ، دین اور دنیا کو الگ الگ کرنے کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ بھئی ان کی جو زندگی ہے، ان کے جو پریکٹیکل چیلنجز ہیں وہ الگ ہیں، ان کی زبان الگ، ان کی اصطلاحات الگ، ان کا طریقہ کار الگ۔ دوسری طرف علماء کرام جنہوں نے دینی علم حاصل کیا، لیکن وہ دنیا کے موجودہ، سارے علماء کی بات نہیں کر رہا، ظاہر ہے بڑے بڑے علماء موجود ہیں الحمدللہ جو امت کی رہنمائی فرما رہے ہیں اور نوجوانوں کے مسائل کو حل کر رہے ہیں، لیکن ایک بڑا طبقہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ایسا ہے مدارس میں بھی اور کالج یونیورسٹی میں بھی جو ایک دوسرے کے ساتھ کولیبوریٹ نہیں کر پا رہے ہیں خیر کے کاموں میں۔ یہ جب ان کے پاس آ رہے ہیں انہیں بددین سمجھ رہے ہیں، وہ ان کے پاس جا رہے ہیں تو انہیں بیکورڈ سمجھ رہے ہیں۔ یہ ان کے چیلنجز کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، یہ ان کے اصطلاحات اور ان کے مقام و مرتبے کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ یہ خلا ہے، یہ گیپ، یہ دین اور دنیا کو الگ الگ کرنے کا نتیجہ ہے، جبکہ یہ دین آیا تھا اسی دنیا میں نافذ کرنے کے لیے۔ یہ دین کوئی الگ سے چند رسموں کا نام نہیں ہے، یہ دین تو دراصل دستور حیات ہے، زندگی کا دستور ہے، زندگی کا طریقہ ہے۔ ہم علم کیسے حاصل کریں یہ دین بتاتا ہے، ہم اپنی جوانی کیسے گزارے یہ دین بتاتا ہے، ہم شادی کیسے کریں یہ دین بتاتا ہے، شادی کے بعد کی زندگی کیسے گزاریں یہ دین بتاتا ہے، ہم تجارت کیسے کریں یہ بھی دین بتاتا ہے، ہم ملازمت کیسے کریں یہ بھی دین بتاتا ہے۔ تو شریعت اسلامیہ تو زندگی کے ہر شعبے کا احاطہ کی ہوئی ہے، ہم نے اس کو چند عبادتوں کے ساتھ خاص کیا،
ہم نے سمجھا کہ صرف نماز روزوں کا نام جو ہے اور مسواک کر لینے کا نام دین ہے. یقیناً یہ دین کا حصہ ہے اور بہت بڑا حصہ ہے، لیکن کامل اور مکمل دین کا مطالبہ قرآن کریم کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، کامل اسلام میں داخل ہو جاؤ. یہ نہیں کہ جب چاہا تب دین پہ عمل کر لیا اور جب چاہا تب دنیا اور معاشرے کے سٹینڈرڈز کے مطابق عمل کرنے لگ جائیں. یہ مطالبہ کیا کرتا ہے؟ یہ دین قرآن کریم کیا مطالبہ کرتا ہے؟ پورے دین میں آؤ، مکمل اور کامل مسلمان بنو، مکمل اور کامل دین پر عمل پیرا ہو. یہ ہے مطالبہ، یہ ہے مطالبہ. لیکن ظاہر ہے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا اور پھر تمام فرشتوں کو بشمول ابلیس کو حکم ہوا کہ اللہ کا حکم ہے کہ حضرت آدم کے سامنے جھک جاؤ، اس نے انکار کیا اور کیا کہا؟ انا خیر من، میں تو ان سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اسے تو مٹی سے پیدا کیا. اس نے یہ نہیں دیکھا کہ حکم کہاں سے آ رہا ہے، اس نے اپنی عقل کے گھوڑے کو دوڑایا. یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، جبکہ وہ اس بات کا علم تھا اس کے پاس کہ اللہ تمام کائنات کا خالق و مالک ہے اور اللہ کی اطاعت میں ہی کامیابی ہے. لیکن اس نے محض اپنی انا کے نتیجے میں اللہ کے حکم کا انکار کیا. نتیجہ کیا نکلا؟ قال فاخرج منها فإنك رجيم، جاؤ اب جنت سے نکل جاؤ، جنت سے نکل جاؤ، آج سے تم مردود ٹھہرے. قرآن کریم کہتا ہے آج سے تم مردود ٹھہرے. شیطان، اللہ رب العالمین اس وقت کتنا ناراض ہیں، اس کے باوجود اللہ سے کہہ رہا ہے انظرنی الی یوم یبعثون، بس قیامت تک مجھے مہلت دے دیجئے، قیامت تک. شیطان بھی جانتا تھا کہ اللہ رب العالمین اگرچہ اللہ پر غضب کی صفت غالب ہے، تب بھی وہ انسان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں اور مخلوق کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، رد نہیں کرتے ہیں، رد نہیں کرتے ہیں. اس نے کہا انظرنی الی یوم یبعثون، بس قیامت تک مجھے مہلت دیجئے. میں کیا کروں گا؟ لأغوینہم اجمعین، آدم اور آدم کی اولاد کو سیدھے راستے سے ہٹا کر رہوں گا. چیلنج، یہ نہیں کہا کہ میں ہٹاؤں گا، کہا لأغوینہم اجمعین. جو عربی جانتے ہیں وہ اس اسلوب سے واقف ہے. لأغوینہم اجمعین، ضرور بالضرور ان کو سیدھے راستے سے ہٹا کر رہوں گا. یہ چیلنج کسے کر رہا ہے؟ وہ اللہ کو کر رہا ہے، اللہ کو کہہ رہا ہے میں کر کے رہوں گا. اب آپ دیکھیں، آپ نے مجھے نکال دیا، یہ تھا کبر، تکبر. جب انسان کے اندر تکبر آ جائے نا، وہ اپنے خالق کو بھی بھلا بیٹھتا ہے. فرعون کے ساتھ کیا ہوا؟ اقتدار اور حکومت کا نشہ اس پر ایسا سوار ہوا کہ اس نے اپنے آپ کو رب ڈکلیئر کیا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. یہ کبر کا نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان اسی دنیا میں اپنے آپ کو وہ کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے جو وہ ہے نہیں، وہ کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے جو وہ ہے نہیں. اور کبر کا نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان بسا اوقات اللہ کے حکموں کا صریح طور پہ انکار کر بیٹھتا ہے اور انکار کر کے وہ کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور اللہ نے فرما دیا کہ جہنم کے تعلق سے کہ وَبِئْسَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ، جہنم تکبر والوں کے لیے کتنا برا ٹھکانہ ہے، کتنا برا ٹھکانہ ہے. کبر، میں کچھ ہوں، آئی ایم سم تھنگ، مجھے کچھ آ گیا ہے، میں دوسروں سے بہتر ہوں، دوسرا سامنے والا مجھ سے حقیر ہے، میرے سامنے حقیر ہے. اب یہ کبر چاہے دنیا کے راستے سے آئے یا دین کے راستے سے آئے برابر ہے. دنیا کے راستے سے آنے کا مطلب میں اتنا مالدار ہوں، یہ غریب مجھے کیا بتائے گا، میرے پاس فلاں عہدہ اور فلاں منصب ہے، یہ کیا بتائے گا مجھے، میری اتنی عزت اور اتنی شہرت ہے، یہ کیا بتائے گا، یہ میرے سامنے کھڑا ہوگا، یہ میرے ساتھ بیٹھے گا. دین کے اعتبار سے میں تو تہجد گزار ہوں، یہ پینٹ شرٹ پہننے والا کیا بتائے گا. یہ بھی مزاج ہمارے ہیں، یہ بھی مزاج ہمارے ہیں. میں تو تہجد گزار ہوں، یہ بے نمازی مجھے کیا بتائے گا. یہ ہے کبر دین کے راستے سے. شیطان نے جب اللہ رب العالمین کو چیلنج کیا اور کہا لأغوینہم اجمعین، تمام کے تمام آپ کے بندوں کو میں گمراہ کر کے رہوں گا، اور یہ بھی بیان کیا جو کہ سورہ
الف لام میم صاد والی جو سورت ہے، جب آپ اس کو پڑھیں گے، سورہ اعراف، اس میں آپ ان آیتوں کا بھی اضافہ دیکھیں گے جہاں اللہ رب العالمین نے شیطان کے اس قول کو نقل کیا کہ میں اس آدم یا اور اس آدم کی اولاد کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر جگہ سے میں اس پر حملہ کروں گا اور اسے اپنے ٹریپ میں پھنساؤں گا، اپنے جال میں پھنساؤں گا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ جاؤ جو کرنا ہے کر لو، لیکن الا عبادک منہم المخلصین۔ شیطان خود اعتراف کر رہا ہے کہ میں گمراہ کروں گا، لیکن چند مخصوص بندے ہیں جن پر میری چلے گی نہیں، چند مخصوص بندے ہیں جن پر میری چل نہیں سکے گی۔ اللہ نے بھی فرما دیا کہ جاؤ میں تمہیں اختیار دے رہا ہوں قیامت تک کے لیے، تمہیں موت نہیں آئے گی، جو کرنا ہے کرو، اور جس پر تمہیں کنٹرول حاصل کرنا ہے کوشش کر لو، کر تو لوگے لیکن میرے نیک اور اصلاح کرنے والے بندوں کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ اب جس دن حضرت آدم کے سامنے شیطان نے جھکنے سے منع کیا اور اللہ رب العالمین کے سامنے یہ چیلنج کیا اور یہ باتیں بیان فرمائی، یہ باتیں بیان کی، شیطان نے اس دن سے نئے نئے الگ الگ حربے اور طریقے اختیار کیے انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ ہر زمانے میں کوئی نیا شوشہ، کوئی نیا فتنہ وہ اٹھاتا اور بڑے ہی دلکش نعروں کے ساتھ اٹھاتا تاکہ لوگ شرک میں مبتلا ہو جائیں، کفر میں مبتلا ہو جائیں، اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جائیں اور اللہ کی اطاعت سے انحراف کرنے لگ جائیں، دین سے پھر جائیں۔ شیطان نے کوششیں کی ہر زمانے میں، اور اللہ رب العالمین نے ہر زمانے میں اپنی جانب سے نبی کو بھیجا۔ ایک طرف شیطان کوشش کر رہا ہے بندوں کو گمراہ کرنا ہے، دوسری طرف انبیاء کی کوشش ہے کہ بندوں کو ہدایت پر لانا ہے، بندوں کو ہدایت پر لانا ہے۔ تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام بشمول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اس دنیا میں بھیجے ہی اس لیے گئے تاکہ تمام انسانوں کو گمراہی سے نکال کر اللہ کی اطاعت میں لگا دیں اور اللہ کی غلامی میں لگا دیں۔ اب یہ دو طاقتیں ہیں، شیطانی طاقت اور انبیائی طاقت، یا یوں کہیں کہ شیطانی طاقت اور رحمانی طاقت، اور ان دونوں طاقتوں کے درمیان ہمیشہ سے کانفلکٹ جاری ہے، کشمکش جاری ہے۔ بظاہر ایسے حالات تاریخ میں بھی گزرے جہاں ایسا محسوس ہوا کہ شیطانی طاقتوں کو مکمل غلبہ حاصل ہونے والا ہے۔ اب شاید یہ رحمانی طاقت اور انبیائی طاقت شکست کھا جائے۔ حالات ایسے سنگین ہوئے، ایسے سخت سے سخت فتنے وجود میں آئے، ایسی سخت سے سخت آزمائشیں وجود میں آئیں کہ محسوس ہونے لگا کہ اب یہ دین حنیف جو ہے، جو صحیح دین ہے اللہ رب العالمین کا، وہ مغلوب ہو رہا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ہر زمانے میں ایسے افراد کو کھڑا کیا جنہوں نے اپنے اپنے زمانے کے فتنوں کو کچل کر رکھ دیا۔ آپ پوری اسلامی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو یہ ساری چیزیں نظر آ جائیں گی۔ ہم اور آپ جس زمانے میں رہ رہے ہیں، اس زمانے میں بھی شیطانی طاقتیں بڑے زور و شور کے ساتھ کام کر رہی ہیں، اور مقصد کیا ہے؟ آپ کو آپ کے صحیح عقیدے سے ہٹا دینا، آپ کو آپ کے صحیح فکر سے ہٹا دینا، آپ کو اللہ کے نبی اور انبیاء کے راستے سے ہٹا دینا، آپ کو سلف صالحین کے راستے سے ہٹا دینا، آپ کو رجال اللہ اور اہل اللہ کے راستے سے ہٹا دینا، یہ مقصد ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے یہ چیلنج دیا ہے کہ ہمیں انہیں گمراہ کرنا ہے، اس کی وجہ سے میں جہنم میں جا رہا ہوں، چونکہ میں نے اس کے سامنے میں جھکا نہیں، لہٰذا یہ سبب بنا، حالانکہ وہ اپنی گمراہی کا خود سبب ہے، خود وجہ ہے۔ اس نے یہ عزم کر لیا کہ اب تو گمراہ کرنا ہے۔ اب آپ موجودہ زمانے کے فتنوں کو اگر پاسٹ کے فتنوں کے ساتھ کمپیئر کرنے جائیں تو بظاہر ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ اس زمانے کے فتنے زیادہ خطرناک ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ آنے والا ہر دن پچھلے دن کے مقابلے میں زیادہ پرفتن اور زیادہ شر والا ہوگا، زیادہ شر والا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے قریب کے زمانے سے پناہ مانگتے تھے
دجالی فتنوں سے پناہ مانگتے تھے کہ قیامت کے قریب کا زمانہ ایسا ہوگا جہاں دجالی فتنے چاروں طرف چھا جائیں گے. خود غور کریں, دجال کسے کہا جاتا ہے؟ دجال, دجل کہتے ہیں دھوکے کو, ڈیلیوژن کو, اور دجال کہتے ہیں بہت زیادہ دھوکہ دینے والا, حق کو باطل بنا کر دکھانے والا, باطل کو حق بنا کر دکھانے والا, یہ ہے دجال. تو یہ جو دجل و فریب باطل طاقتیں انجام دیتی ہیں, دجال کا زمانہ ایسا زمانہ ہوگا جو دجل و فریب کی بالکل پیک پر ہوگا, عروج پر ہوگا, انتہا پر ہوگا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال آئے گا اس کے ایک ہاتھ میں جنت اور ایک ہاتھ میں جہنم, اور آپ نے فرمایا کہ جو جنت ہے وہ در حقیقت آگ ہے اور جو آگ ہے وہ در حقیقت جنت ہے. یعنی صحیح کو غلط, غلط کو صحیح, بینیفیشیل چیز کو نقصان دہ بنا کر دکھانا اور نقصان دہ چیز کو بینیفیشیل بنا کر دکھانا. اب آپ بتائیے, جس زمانے میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں جہاں مغربی تہذیب اور ویسٹرن سویلائزیشن کو اور ویسٹرن آئیڈیالوجیز کو پورا غلبہ حاصل ہے, کیا آج باطل افکار اور باطل آئیڈیالوجیز کو حق بنا کر دکھایا جا رہا ہے کہ نہیں دکھایا جا رہا ہے؟ باطل افکار کو اب تو ہیومن رائٹس قرار دے دیا گیا کہ بھائی ایک انسان ہے, ایک مرد ہے, ایک عورت ہے, زنا کرنا چاہے اپنے کنسنٹ سے کر رہے ہیں, اپنی رضامندی سے کر رہے ہیں, جائز ہے, اس کا رائٹ ہے, لیگل ہے, کوئی اس کو روک نہیں سکتا. آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ کوئی کھلے عام اللہ کی بغاوت کر رہا ہے, اللہ سے بغاوت کر رہا ہے, کھلے عام فسق و فجور میں مبتلا ہے, آپ نہیں روک سکتے. یہ آپ کا رائٹ نہیں ہے, یہ اس کا رائٹ ہے کہ وہ جو کرنا چاہے کرے. اور پوری دنیا میں اس وقت بشمول بہت سے متعدد سیدھے سادے بھولے بھالے مسلمان اس ٹریپ میں پھنسے ہوئے, اس جال میں پھنسے ہوئے. مغربی تہذیب اب اپنی آئیڈیالوجیز کے ذریعے در حقیقت ہمارے ایمان کو کھوکھلا کر رہی ہے, ہمارے عقائد کو کھوکھلا کر رہی ہے, ہمیں لبرلزم کی طرف لے جا رہی ہے. کون سی لبرٹی؟ وہ لبرٹی جو در حقیقت اللہ سے بغاوت کرنے کے اوپر لیبل لگا دیا گیا اس کا. اب آپ شراب کی بوتل پہ زمزم لکھ دیں یا زمزم کا لیبل لگا دیں اور لکھ دیں الحرمین الشریفین, تو وہ پانی, وہ بوتل زمزم تھوڑی ہوگا, وہ شراب ہی رہے گی. یہی ہے دھوکہ جو آج اس 21ویں صدی میں مغربی دنیا نے ہر میدان میں, چاہے سیاست کا میدان ہو, چاہے معیشت کا, اکانومی کا میدان ہو, چاہے تعلیم اور ایجوکیشن کا میدان ہو, چاہے پولیٹکس کا میدان ہو, چاہے کوئی بھی میدان ہو, ہمارا سوشل جو سماجی نظام ہے اس کا میدان ہو, ہر جگہ پر ایسی آئیڈیالوجیز ہیں جو در حقیقت باطل کو حق بنا کر دکھا رہی ہے اور حق کو باطل بنا کر دکھا رہی ہے. اور ہمیں ان آئیڈیالوجیز کی زنجیروں میں اس طرح جکڑ لیا گیا ہے کہ اس سے باہر نکلنا ایک مسلمان کو بڑا مشکل نظر آتا ہے. بسا اوقات مسلمان بھی کہنے لگتا ہے ہاں بات تو یہی صحیح ہے, لیکن آج کے زمانے میں بات تو یہی صحیح ہے مفتی صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں, لیکن آج کے زمانے میں تو تھوڑا سا غور فرما لیے. یعنی آپ یہ مان رہے ہیں کہ دین آج کے زمانے کے لیے نہیں ہے, یہی ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ, تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنی ڈیزائرز کو میری شریعت کے تابع نہ کر دے. اس کی خواہشات, اس کی چاہت, اس کی ڈیزائرز نبی کی تعلیمات کے موافق ہو, اس کے مخالف نہ ہو. ویسٹرن دنیا کیا کہہ رہی ہے؟ ایبسلیوٹ فریڈم, مطلق آزادی اس وقت ہے جب آپ کی خواہش جس چیز کو کرنے کی ہے اس میں کسی چیز کی رکاوٹ نہ ہو. اگر آپ کی خواہش ہے زنا کرنا ہے, کریے, کوئی مذہب رکاوٹ نہیں بن سکتا. اگر مذہب کی وجہ سے رک رہے ہیں, آپ بیکورڈ ہیں, کنزرویٹو ہیں, اور آپ در حقیقت غلامی میں مبتلا ہے. آپ کو سودی لین دین کرنا ہے, سودی لین دین کیجئے بڑے شوق سے. سود لینا اور دینا, اگر اس سے کوئی کتاب تمہیں روک رہی ہے, کوئی خدا تمہیں روک رہا ہے, کوئی مذہب تمہیں روک رہا ہے اور تم رک جا رہے ہو, تو جان لو کہ تم کنزرویٹو ہو,
اور تم بلائنڈلی فالو کرنے والے ہو. یہ باتیں آتی ہیں کہ نہیں آتی؟ آتی ہیں نا. اب آپ بتائیے ہم حقیقی دجال کے خروج کے زمانے سے کتنا قریب ہیں؟ یہ سارے فتنے تو در حقیقت چھا چکے ہیں ہر جگہ پہ. آپ اکانومی کے میدان میں جائیں، کیپٹلزم کو کیسا غلبہ حاصل ہے. کیپٹلزم کے خلاف آپ کام کر کے دیکھیں، راتوں رات آپ غائب ہو جائیں گے. سیاست کے میدان میں آ جائیں، سیکولرزم کو ایسا مقدس نظام بنا کر پیش کیا گیا کہ آپ اس نظام کے خلاف بول کر دیکھیں کیا حل کیا جائے گا. آپ انڈیویجول انسان کی لائف میں آ جائے، کس طرح لبرلزم کو پروموٹ کیا گیا، آپ اس کے خلاف بول کر دیکھیں آپ پر کیسی تانو تشنی ہوگی، آپ کیسے اینٹی ہیومن رائٹس قرار دیے جائیں گے. عورتوں کا مسئلہ آ جائے، کیسے فیمنزم کو ان کے دل و دماغ میں گھول کر پلا دیا گیا. آپ حجاب کی بات کرنے کی جرت تو کر کے دیکھیں، پھر آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے. یہ زمانہ آ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جس وقت اس دین پر قائم رہنے والا شخص ایسا ہوگا کالقابض علی الجمر، آگ کے انگارے کو تھامے رکھنے والا. اب آپ آگ کے انگارے کو ہاتھ میں کتنے ہی سیکنڈ رکھ سکتے ہیں؟ رکھنا ہے، مضبوطی سے پکڑیں. تکلیف ہو رہی ہے لیکن جھیل رہے ہیں. ایسا زمانہ آئے گا کہ جب دین پر عمل کرنا آگ کے انگارے کو تھامے رکھنے کے مقابلے میں ہوگا، اور اس جیسا ہوگا. ہم اسی زمانے میں آتے جا رہے ہیں میرے بھائی. اور اس وقت یاد رکھیں، چاروں طرف سے اس بات کی کوشش ہے کہ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو ایمان سے دور کرو. اسی لیے ایسے ایسے ڈاؤٹس اور شبہات کریٹ کیے جاتے ہیں کہ آپ مذہب کے تعلق سے، بالخصوص اسلام کے تعلق سے تذبذب میں پڑ جائیں، ڈاؤٹ میں پڑ جائیں. بھائی ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں ہے، یہ بات تو صحیح نہیں ہے، یہ بات تو غلط ہے. اب آپ جج کیسے کر رہے ہیں، کیسے آپ حکم بن رہے ہیں؟ دنیا کے بنائے ہوئے اپنے اسٹینڈرڈز کو حکم بنا رہے ہیں، اس سے آپ طے کر رہے ہیں. وحی الہی کو، ریویلیشن آف اللہ کو ہم جج کر رہے ہیں اپنی محدود عقل سے. اس سے بڑی حماقت اور بے وقوفی اور کچھ نہیں ہو سکتی کہ ایک انسان اپنی عقل جو کہ ناقص بھی ہے اور لمیٹڈ بھی ہے، اس سے اللہ کی لامحدود حکمت کو جاننا چاہے، اس کا احاطہ کرنا چاہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. جب جب عقل کو وحی کے اوپر ترجیح دی گئی وہ انسان گمراہ ہوا. جب جب وحی الہی اور ریویلیشن آف اللہ پر انسان نے اپنی ریزننگ کو ترجیح دی ہے، اسے پرائیورٹائز کیا ہے، وہ انسان گمراہی کا شکار ہوا. جبکہ اللہ رب العالمین نے عقل کے استعمال کرنے کا حکم دیا. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ نے بار بار کہا عقل نہیں رکھتے، ذرا زمین و آسمان پر غور کر کے دیکھو، عقل نہیں رکھتے. لیکن یہ بتا دی کہ بھائی تمہارے پاس جو عقل ہے اس کی ایک باؤنڈری ہے، اس کی ایک لمیٹیشن ہے. اس باؤنڈری کے باہر کی چیزوں کو جاننا ہے تو اب تم عقل سے نہیں جان سکتے. کس چیز سے جانو گے؟ وحی الہی، ریویلیشن آف اللہ جو انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوئی، چونکہ یہ در حقیقت موسٹ ایکوریٹ انفارمیشن لے کر آئی ہے. وحی ایک ایسا سورس آف نالج ہے جو موسٹ ایکوریٹ ہے، بالکل صحیح اور سٹیک، اس میں غلطی نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کیونکہ یہ سورس آف نالج براہ راست الحکیم اور العلیم کی طرف سے آئی، آل وائز آل نوئنگ کی طرف سے. آل وائز اور آل نوئنگ ذات کبھی خطا کر سکتی ہے؟ خطا انسان وہاں کرتا ہے جس چیز کا علم نہ ہو، غلطی ہو گئی. اب اللہ کی ذات العلیم ہے، آل نوئنگ، ہر چیز کا علم رکھنے والی، اور الحکیم بھی ہے کہ کوئی کام بغیر حکمت کے نہیں کرتی. اب آپ بتائیے ایسی ذات سے خطا ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. تو جو وحی اس کی جانب سے آ رہی ہے اس میں خطا اور غلطی کا امکان تک نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہماری محدود عقل ہر چیز کی حکمت کو نہ سمجھ پائے. بیونڈ آور ریزن کوئی حکمت اللہ کے حکم کی ہو سکتی ہے، لیکن وہ عقل کے مخالف نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، چونکہ انسان کی عقلیں بھی تو متفاوت ہے نا. بھئی میری عقل کچھ ہے کہے گی، آپ کی عقل کچھ کہے گی. اگر عقل ہی معیار بن جائے حق کا، تب تو حق ایک نہیں کئی سارے ہو جائیں. ہر ایک جو ہے حق اور باطل اور اصول دین کے معاملے میں عقل کے گھوڑے دوڑانے لگے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایک کیوس برپا ہو جائے گا.
اور ایک جو ہے افراتفری کا عالم ہو جائے گا اور ہر ایک نئے دین کو گڑھ رہا ہوگا، جیسے آج کل ہو رہا ہے۔ سوشل میڈیا پہ کتنے سو کالڈ اسکالرز بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن اور حدیث کے نام پہ نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ نبی نے یہ فرمایا، اللہ نے یہ فرمایا، گمراہ کیے جا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھائی ناسخ بھی ہے، منسوخ بھی ہے۔ کل ہی ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی کیا یہ اب ایک انسان رسول کا حوالہ دے رہا ہے تو ہم ظاہر ہے اسی کو مانیں گے؟ ہم نے کہا میں آپ کو ایک حوالہ دیتا ہوں، رسول اللہ، صحیح حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایسے کھانے کو کھایا جو آگ پر پکا ہو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب آپ بتائیے کھانا کھا کے وضو کرتے ہیں؟ رسول نے کہا بھائی، اچھا رسول نے چونکہ مفتی صاحب نے کہا ہے اب جو کہہ رہے ہیں ہر حال میں ماننا، نہیں، ویریفائی کرنا۔ یہ حدیث مفتی صاحب جو آپ نے بیان کی ہے منسوخ ہو چکی ہے۔ یہ پہلے ابتدائی اسلام میں یہ حکم تھا، اگرچہ حدیث صحیح ہے۔ پھر دوسری صحیح حدیث یہ بتا رہی ہے کہ یہ عمل اب منسوخ ہو گیا ہے، ایبروگیٹ کر دیا گیا ہے۔ اب اس کی اجازت ہے کہ پکے ہوئے کھانے، آگ پر پکے ہوئے کھانے کے بعد بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہ ہے فرق، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو آج کل جب انسان اپنی عقل کو دوڑاتا ہے اور اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت کو ان مخصوص اصول و ضوابط کے تحت نہیں سمجھتا جو انبیاء نے سیٹ کیے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ گمراہ ہوتا ہے، سیدھے راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ لہذا موجودہ زمانے میں یہ کہہ رہا تھا کہ مغربی تہذیب کا فتنہ ہر شعبے میں داخل ہے، اور اس طریقے سے ہمارے نوجوانوں کو کریئرزم میں مبتلا کیا گیا ہے، اس طریقے سے مٹیریلزم میں مبتلا کیا ہے کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اب کامیابی اسی وقت حاصل ہوگی جب ہمیں مٹیریلسٹک لائف مل جائے گی۔ اسی لیے پوری محنت دوڑ دھوپ کس چیز پر ہو رہی ہے بھائی؟ اچھی جاب مل جائے، کریئر سیٹ ہو جائے، اپنا بنگلہ ہو جائے، اپنی گاڑی ہو جائے، اتنے کروڑ روپے سیونگز میں ہو جائے، تب جا کر ہم سکسیسفل ہوں گے۔ اتنی عزت مل جائے، اتنی شہرت مل جائے کہ لوگ جو ہے میرے آگے پیچھے چلتے رہے، تب ہم سکسیسفل ہوں گے۔ یہ سوچ کس کی تھی معلوم ہے آپ کو؟ آئیے قرآن کریم میں سورۃ الکہف میں اللہ رب العالمین نے صاحب الجنتین کا ذکر فرمایا ہے۔ دو دوست تھے، ان میں سے ایک دوست ایسا تھا جسے اللہ نے 2 بڑے باغات دیے تھے اور بالکل مٹیریلسٹک لائف دی، اعلیٰ ترین لگژریس لائف، جسے ہم کہہ سکتے ہیں لگژری ایٹ اٹس پیک، وہ حاصل تھی اسے۔ اللہ نے پھر اس کی منظر کشی بھی کی کہ ہم نے انہیں 2 باغات انگور کے دیے، پھر اس کے ارد گرد کھجور کے درخت دیے، پھر ان تمام کے درمیان ایک کھیتی دی، پھر ان تمام کے درمیان نہروں کو جاری کر دیا۔ وہ شخص اپنے اس مومن دوست کے سامنے فخر کرتے ہوئے کہتا ہے انا اکثر منک مالا واعز نفرا، سورۃ الکہف۔ یہ دوست بات ایسی ہے کہ میں تو سکسیسفل آدمی ہوں، کیوں؟ تم سے زیادہ مال ہے، تم سے زیادہ افراد میرے آگے پیچھے گھومتے رہتے ہیں۔ انا اکثر منک مالا، تم سے زیادہ مال بھی ہے میرے پاس، واعز منک نفرا، اور تم سے زیادہ افراد ہے میرے پاس۔ 2 آدمی میرے بیگ کو اٹھا رہے ہیں، 2 آدمی میرے لیے گاڑی کا دروازہ کھول رہے ہیں، کوئی میری چپل اٹھا رہا ہے، کوئی مجھے سلام کر رہا ہے، چونکہ میں پیسہ والا ہوں، مجھے عزت شہرت حاصل ہے۔ اب آپ دیکھیں، یہ مزاج دراصل ویسٹرن دنیا آج ہمارے اندر پیدا کرنا چاہ رہی ہے۔ یہ کہا جاتا ہے نا بھائی لائف تو ایک ہی مرتبہ ہے، جی لو جیسا چاہتے ہو، یہ تو عقیدے کے خلاف ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، اے اللہ تو 2 بار موت دی ہے آپ نے، اور 2 بار آپ نے زندگی دی ہے، تو ہم تو 2 زندگیوں کے قائل ہیں۔ کون سی 2 زندگی؟ ایک دنیاوی زندگی اور ایک حقیقی دائمی اور ابدی زندگی جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اگر کفر پہ جا رہا ہے، شرک پہ جا رہا ہے ایک انسان، ہمیشہ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ ایمان کے ساتھ جا رہا ہے، اب جنت میں داخل ہو گیا، ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ تو معاشرے کا یہ کہنا تو ٹکرا رہا ہے شریعت کے ساتھ کہ بھائی لائف ہے، اپنے مرضی سے جی لو، جو جی چاہ رہا ہے وہ کرتے رہو۔ یہ تو در حقیقت جانوروں کا طریقہ ہے نا۔
جانور جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں, جہاں منہ مارنا چاہے منہ مارتے ہیں. کیوں؟ زندگی کا مقصد نہیں, ان کے پاس عقل نہیں. اللہ نے ہمیں عقل دی, صحیح اور غلط کی تمیز کی صلاحیت دی. اس کے بعد ہم اگر غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں تو غفلت کی تشریح اور اس کی ڈیفینیشن, بلکہ اس کو ڈسکرائب قرآن کریم نے اس طرح کیا, اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون. جن کے پاس ہاتھ ہیں, پیر ہیں, دل ہے, عقل ہے, آنکھیں ہیں, ان تمام نعمتوں کو لے کر بھی وہ اپنے رب کو نہیں پہچان رہا ہے اور غفلت میں مبتلا ہے. اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل, یہ جانوروں کی طرح ہے بلکہ جانوروں سے بدتر ہے. یہ قرآن کے الفاظ ہیں, میرے نہیں. اولئک کالانعام, یہ چوپائے کی طرح ہیں, جانوروں کی طرح ہے. بل هم اضل, بلکہ جانوروں سے زیادہ گمراہ ہے, جانوروں سے زیادہ بے وقوف ہیں. اولئک هم الغافلون, اور غفلت میں مبتلا ہے, غفلت میں مبتلا ہے. ایک انسان, عاقل انسان یہ جانتا ہے کہ انبیاء نے در حقیقت کامیابی کا کیا معیار بیان کیا ہے. یاد رکھیے میرے نوجوان بھائیوں, پتہ نہیں آپ سے آئندہ کب ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی. اللہ رب العالمین نے کامیابی کا معیار قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے. کامیابی کا معیار یہ نہیں ہے کہ تم چند پیسوں کو کما لو, یا تمہیں اچھی جاب مل جائے یا اچھی تجارت مل جائے, تم اپنا گھر, اپنا مکان اور عزت و شہرت اور منصب اور عہدہ دنیا میں کما لو اور اسی کے پیچھے ذلیل پھرتے رہو. بلکہ اللہ نے فرما دیا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ, جو انسان جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا, یہ ہے سکسیسفل پرسن, یہ ہے جس نے سکسیس حاصل. اب ہو سکتا ہے ایک انسان ایسا ہو جو دنیا میں غربت کا جسے سامنا کرنا پڑو, فقر و فاقے کا سامنا کرنا پڑو, تو اب یہ فقر و فاقہ اور دنیا میں آنے والی آزمائش جنت میں داخل ہونے سے رکاوٹ نہیں بلکہ معاون بنے گی, معاون بنے گی. اسی لیے بعض روایتوں میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے فقراء میری امت کے مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے. اللہ اکبر. کیوں؟ انہوں نے زیادہ تکلیفیں جھیلی, انہوں نے زیادہ قربانیاں دی, انہوں نے زیادہ آزمائشوں کو جھیلا. روایتوں میں ہے, صحیح روایتوں میں ہے کہ قیامت کے دن وہ انسان جسے زیادہ آزمائشیں نہیں آئی دنیا میں, جب اس انسان کو دیکھے گا جس کو بہت سی آزمائشوں سے گزرنا پڑا, اور جب ان آزمائشوں کے نتیجے میں آخرت میں اب انعام مل رہا ہے, اللہ کی طرف سے ریوارڈ مل رہا ہے اور ایسی بہترین شکل میں مل رہا ہے, وہ تمنا کرے گا وہ انسان جو زیادہ آزمائشوں سے نہیں گزرا, کاش میرے جسم کو دنیا میں قینچیوں سے کاٹ دیا گیا ہو, اتر دیا گیا ہو, تاکہ مجھے بھی یہ انعام ملتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کو کس طرح ڈسکرائب کر رہے ہیں؟ ما لا عین رأت, یہ جنت وہ جگہ ہے جسے کسی آنکھ نے دیکھا تک نہیں, ولا اذن سمعت, کسی کان نے سنا تک نہیں, ولا خطر علی قلب بشر, اور کسی انسان کے امیجینیشن میں بھی نہیں آئی. امیجینیشن کے بیونڈ ہے جنت اور جنت کی نعمتیں. لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید, اس جنت میں یہ جو چاہیں گے ہم انہیں دیں گے, ولدینا مزید, اور ہمارے پاس اور بھی اضافی انعامات ہوں گے جو ان کے امیجینیشن سے باہر ہوگا. تو جناب یہ جو جنت ہے اتنی سستی نہیں ہے. اللہ نے اس جنت کے بدلے میں اس جنت کے سلسلے میں مسلمانوں سے ایک معاہدہ کیا, ایک ایگریمنٹ کیا. اس ایگریمنٹ کا ذکر اللہ رب العالمین سورۃ التوبہ میں فرماتا ہے, اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ, اللہ نے جنت کے بدلے میں مومنین سے ان کی جان اور ان کے مال کو خرید لیا ہے. حالانکہ جنت دینے والا بھی اللہ ہے, جان دینے والا بھی اللہ ہے, مال دینے والا بھی اللہ ہے. تمام چیزوں کا حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ ہے. ہم سب ناقص مالک ہیں, وقتی ٹیمپرری مالک ہے. اللہ کا تو حق یہ تھا کہ وہ اللہ رب العالمین یہ الفاظ نہ کہتا کہ بھائی مومنین کو جنت کے بدلے میں ان سے یہ خرید لیا ہے. یہ تو اس چیز کے بارے میں کہی جاتی ہے جو آپ کی ہماری اپنی ہو. بھائی ہمارے پاس اپنا تو کچھ ہے ہی نہیں, سب اللہ کا دیا ہوا ہے. لیکن اللہ کا رحم ہے, یہ اللہ کی شفقت ہے. ہمارے انسانی فطرت کو سمجھانا, فطرت کے مطابق
ایسی بات کہنا جو انسانی عقل کو سمجھ میں آئے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مومنین کی جان اور مال کے بدلے میں، جنت کے بدلے میں اللہ نے مومنین اور مسلمان کی جان اور مال کو خرید لیا، یعنی اب اللہ جہاں جان لگانے کو کہے گا وہاں جان لگانا ہوگا، اور اللہ جہاں مال صرف کرنے کہے گا وہاں پہ صرف کرنا پڑے گا، تب جا کر جنت ملنے والی ہے۔ ہم نے آپ نے سمجھ لیا کہ بھائی دین کو بس میٹھی میٹھی باتیں لیتے رہو۔ ہمارے یہاں معروف ہے بھائی کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے، جبکہ ایسی کوئی سنت نہیں ہے، ایسی کوئی سنت نہیں ہے، لیکن معروف ہے۔ کیوں؟ مزہ آ رہا ہے اس میں، پیٹ کو غذا مل رہی ہے، میٹھی میٹھی سنتیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں ہمارا مزاج کیا بن گیا ہے کہ دین اور سنت کی وہ چیزیں لے لینا جو میرے من کے مطابق ہو، جس میں مزہ آ رہا ہو۔ دن میں قیلولہ کرنا سنت ہے، رات میں تہجد پڑھنا سنت ہے، یہ یاد نہیں آ رہا ہے، لیکن دن میں قیلولہ کرنا سنت ہے، یہ یاد آ رہا ہے۔ کیوں؟ اس میں نفس کو آرام ہے، اور یہاں نفس پر مشقت ہے اور بار ہے، بوجھ ہے۔ نماز، رات کی نمازیں، اللہ اکبر، یہ اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے۔ ایک انسان جو اس کی چاشنی حاصل کر چکا ہے، رات کی نمازوں اور اللہ سے دعاؤں کا ذائقہ وہ حاصل کر چکا ہے، وہ انسان جانتا ہے، وہ بتائے کہ بھئی یہ رات کی نمازیں اللہ سے کیسا مقرب بنا دیتی ہیں، اللہ کی نظر میں کیسا محبوب بنا دیتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس نماز کے ذریعے کیسے دن کے کاموں کو آسان فرما دیتا ہے۔ قرآن میں حکم ہوا نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ اللہ نے ان پوری آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ رات کے حصوں میں نمازیں پڑھا کیجئے، آدھی رات یا کچھ کم رات میں اللہ کی کتاب کو ترتیل کے ساتھ پڑھا کیجئے، یعلمون تعلمون والی تلاوت نہیں، ترتیل کے ساتھ، ورتل القرآن ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کر تجوید کے ساتھ قرآن کا مزہ لیتے ہوئے، قرآن سے استفادہ کرتے ہوئے، اللہ سے کے ساتھ ہمیں ہم کلامی کا گویا کے شرف حاصل ہو رہا ہے، اللہ سے بات کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اس استحضار کے ساتھ پڑھا کیجئے۔ کیوں؟ ہم آپ پر بھاری کلام نازل کرتے ہیں، صبح دن کے وقت آپ کے بڑے کام ہوتے ہیں دعوت کے، لہذا رات کی نمازیں پڑھیں، رات کی نماز سبب بن جائے گی دن کے کاموں کو آسان اور ہلکا بنانے کے لیے۔ ہم اور آپ کہاں ہیں اور نبی کہاں تھے اور صحابہ کہاں تھے، ذرا اس پہ غور کیجئے۔ ہمارے یہاں دین بالکل اپوزٹ ہے، ہم یہ سمجھ رہے ہیں چند رسموں کو کر لینا دین کا نام ہے، جب جی چاہا تب نماز پڑھ لی، جمعے میں تو حاضر ہو ہی جا رہے ہیں، جمعہ پڑھ لے رہے ہیں، اور کیا چاہیے، 5 وقت کی نمازیں تو فرضی نہیں ہے گویا۔ ایگزامز آ گئے، اچھا اب تو روزہ نہیں رکھنا ہے، یہ بھی بہت عام ہے ہمارے یہاں، کشمیر میں بہت عام ہے، کیونکہ مولانا نے، امام صاحب نے بتایا آپ کو میرا پس منظر کہ میرا ننیال الحمدللہ کشمیر میں، میری ولادت اسی شہر سری نگر میں ہوئی ہے اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے، تو میں کشمیر کے رسم و رواج اور نظریات کو ہم نے بہت قریب سے دیکھا ہے اور جانا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہاں کے پیرنٹس اپنے بچوں کو ایگزام کے وقت رمضان کے فرض روزے کیسے چھوڑواتے ہیں، ہمیں معلوم ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ شادیوں میں کیسے لاکھوں روپے اڑائے جاتے ہیں، صرف اس لیے کہ معاشرے میں اسٹینڈرڈ کو سیٹ کرنا ہے، کیونکہ چچا زاد بھائی نے اتنا خرچ کیا تھا، اس سے کم ہم کر لیں، یہ تو ہماری ناک کا مسئلہ ہے۔ ان رسموں کو انجام دینا ہے، مہندی کی رسم، ہلدی کی رسم، اور پتہ نہیں کیا کیا رسمیں، ہر علاقے میں اپنی اپنی رسمیں ہوتی ہیں، یہاں کچھ اضافی رسمیں ہیں ماشاءاللہ، کبھی کچھ گرایا جا رہا ہے، کبھی کچھ اچھالا جا رہا ہے، کبھی کچھ پھینکا جا رہا ہے، کبھی کچھ کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ چیزیں جو شریعت سے متصادم نہ ہو اس کو انسان کر سکتا ہے، بعض چیزیں کلچرل ہوتی ہیں، نبی نے اس کی اجازت دی ہے جب تک کہ شریعت کے اصولوں سے کانٹراڈکٹ نہ کرتی ہو۔ لیکن آج ہماری شادیوں کا کیا حال ہے بھائی؟ لاکھوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں کہ نہیں کیے جا رہے ہیں؟ لاکھوں روپے، لاکھوں روپے۔ نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤونہ، کہ سب سے زیادہ بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سب سے زیادہ کم خرچ کیا جائے۔ عملی طور پہ ہم نبی کی مخالفت کر رہے ہیں، مخالفت ہے، اگرچہ اپنی زبان قال سے نہ کہیں، زبان حال سے ہم بیان کر رہے ہیں۔
اگرچہ ہم زبان سے نبی کی مخالفت نہ کریں لیکن عمل سے مخالفت کر رہے ہیں، اور یہ بڑے خطرے کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے کی قوموں کو اللہ رب العالمین نے 2 چیزوں کے سبب ہلاک کر دیا، ختم کر دیا، برباد کر دیا۔ کثرت مسائلہم واختلافہم علی انبیائہم، ایک بیجا سوالات کرنا۔ اب بیجا سوالات میں دونوں چیزیں داخل ہیں کہ بلا وجہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا اور مانگنا، بھائی مجھے اتنے پیسے دے دیجئے، مجھے یہ دے دیجئے، وہ دے دیجئے، یہ جائز نہیں ہے۔ اگر ایک انسان کے پاس دن بھر کے کھانے کا سامان ہے، بھیک مانگنا اس کے لیے جائز نہیں۔ مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اس حال میں صبح کرے کہ وہ صحت مند ہو اور ایک دن کا کھانا اس کے پاس موجود ہو، گویا کہ اسے پوری دنیا مل چکی ہے، کافی ہے زندگی گزارنے۔ اگلے دن کی روزی اللہ پھر دے گا۔ بھائی اللہ رازق ہے، اللہ رزاق ہے، اللہ وہاب ہے۔ وہ تو اندھیری رات میں ایک کالی چوٹی تک کو رزق پہنچا رہا ہے، جسے ہم دیکھ نہیں سکتے، جان نہیں سکتے۔ ہم جیتے جاتے ایسی مخلوق جو اشرف المخلوقات ہے، اللہ تھوڑے ہی رزق کے بغیر چھوڑ دے گا۔ جس کے مقدر میں جتنا رزق ہے وہ اسے مل کر رہنا ہے، یہ نبی کے حدیث سے ثابت صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ بیجا رسموں میں مبتلا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی قوموں کو اللہ نے بیجا سوالات، ایک تو یہ ہو گیا لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا، دوسرا فضول سوالات کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو لاٹھی تھی وہ کون سی لکڑی سے بنی ہوئی تھی؟ کشمیر کی لکڑی تھی، اخروٹ کی لکڑی تھی، یا کس کی تھی؟ حضرت آدم نے جو پھل کھایا تھا وہ سیب تھا یا کیا تھا؟ اور اس طرح کے ملتے جلتے سوالات جس کا عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں، قرآن نے اس کو انٹرٹین ہی نہیں کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مقصد نہیں ہے۔ واقعے سے نصیحت حاصل کروانا مقصد ہے، وہ پورا ہو رہا ہے۔ بیجا سوالات کرنا، اسی لیے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ بیجا سوالات نہ کیا کرو، ایسے سوالات نہ کیا کرو کہ جب اس کا جواب دے دیا جائے تو تمہیں برا لگ جائے، ایسے سوالات نہ کرو۔ تو ایک چیز تو یہ، دوسری کون سی چیز ہے جو پچھلی قوموں کو ہلاک و برباد کر دی اس چیز نے؟ وہ ہے واختلافہم علی انبیائہم، انبیاء کی مخالفت کرنا، انبیاء کی مخالفت کرنا۔ بنو اسرائیل کو ہلاک و برباد کیا چونکہ انہوں نے حضرت موسیٰ کی مخالفت کی۔ حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بیت المقدس میں داخل ہو، سجدہ کر کے نہیں مان رہے، الٹے داخل ہو رہے۔ بس مزاج میں ہٹھ دھرمی، مزاج میں انبیاء کی مخالفت، اس چیز نے پچھلی قوموں کو ہلاک کیا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں میرے بھائیوں، اگر ہم بھی اسی رویے پر اور اسی نہج پر قائم رہے تو کتنا بڑا اندیشہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا عذاب آ پڑے۔ اور اللہ نے فرما دیا کہ لیس بیامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نہ اے مسلمانوں نہ تمہاری تمناؤں سے کچھ ہوگا، نہ اہل کتاب کی تمناؤں سے کچھ ہوگا۔ جو غلط کر کے آئے گا اس کو بدلہ ملنا ہے، بدلہ ملنا ہے۔ آج ہمارا کانسیپٹ دین کا یہ ہو گیا ہے کہ جمعے کی نماز پڑھ لینا، رمضان کے روزے رکھ لینا اور افطار پارٹیاں کر لینا، بہت دیندار ہیں تو بھائی قربانی بھی کر لینا، قربانیاں بھی نہیں کرتے صحیح سے۔ زکوٰۃ اور ایکسٹرا لیول میں آگے بڑھ جائیں، تھوڑا اور دیندار ہے تو زکوٰۃ بھی دے دے گا، اور دیندار ہے تو حج و عمرہ بھی کر لے گا۔ اب سمجھ رہا ہے کہ اب میں کامل دین پہ عمل کر رہا ہوں۔ باقی زندگی میں جو گناہوں میں مبتلا ہے ان گناہوں کو وہ جاری رکھ رہا ہے، غیروں کے رسموں کو اختیار کر رہا ہے، اپنے افکار کو نبوی افکار سے ہٹا دے رہا ہے اور باطل افکار کو اختیار کر لے رہا ہے۔ دنیا کو اور مٹیریلسٹک لائف کو، مادی زندگی کو اللہ کے دین پر ترجیح دے رہا ہے، اس کو پرائیورٹی دے رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ در حقیقت وہ انسان شیطان کے اس ٹریپ میں پھنس چکا ہے جس کا ذکر اس نے اللہ کے سامنے کیا تھا، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ۔ ہم ضرور بھی ضرور اسے گمراہ کر کے رہیں گے۔ لہذا میرے بھائیوں، آپ حضرات اور ہم سب، اپنے آپ کو میں شامل کر کے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس زمانے میں بڑا چوکنا ہونے کی ضرورت ہے۔ بہت ہوشیار ہو جائیے، ہم کن کو سن رہے ہیں، کن سے دین حاصل کر رہے ہیں اور کن آئیڈیالوجیز کو اختیار کر رہے ہیں، دین کے میدان میں بھی
اور بالخصوص یہ جو لبرل مائنڈ سیٹ ہمارے نوجوانوں کے اندر داخل کیا جا رہا ہے، یہ در حقیقت نفس پرستی کا نام ہے۔ یہ موجودہ زمانے کی لبرٹی کیا کہتی ہے؟ بھئی آپ کی جو خواہش ہے، می اینڈ مائی ڈیزائرز، میں اور میری خواہشات، اس میں رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ در حقیقت اسی کو تو نفس پرستی کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو ہی اپنا خدا بنایا ہوا ہے، اپنے نفس کو ہی اپنا خدا بنایا ہوا ہے؟ کیسے؟ ہر خواہش کو پورا کرنا ہے، چاہے اللہ کے حکموں کے خلاف کیوں نہ ہو، پورا کرنا۔ یہ نفس پرستی ہے، اور نفس پرستی میں انسان جب مبتلا ہوتا ہے، در حقیقت وہ ایک قسم کے شرک میں مبتلا ہے، ایک قسم کے شرک میں مبتلا ہے، جہاں اللہ پر وہ اپنے نفس کو فوقیت اور ترجیح دے رہا ہے، اللہ کو چھوڑ کر اپنے نفس کی اطاعت و فرما برداری کر رہا ہے۔ اور نبی کی تعلیمات کیا ہے کہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک نفس کی خواہشات کس کے تابع نہ ہو جائے؟ اللہ کی شریعت کے تابع نہ ہو جائے، اس شریعت کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں۔ لہذا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا، اور آپ پوری زندگی کا جو نچوڑ اور خلاصہ حاصل کریں گے وہ یہی ہے کہ نفس کو اللہ کے خاطر کچل دینا، اپنے نفس کو اللہ کے خاطر روند دینا، یہ ہے کام۔ اب آپ بتائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا کام کر رہے ہیں، غار حرا سے ہدایت عام ہوتی ہے، وہاں سے توحید کا نعرہ بلند کیا جاتا ہے، اور پھر صفا کی پہاڑی سے علل اعلان توحید کا نعرہ بلند کیا جاتا ہے۔ اب نبی کی مخالفت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ نبی کو شاعر، مجنون، ساحر اور پتہ نہیں کیا کیا کہا جاتا ہے یا نہیں کہا جاتا ہے؟ نبی کو جسمانی طور پر تکلیف پہنچائی جاتی ہے یا نہیں پہنچائی جاتی ہے؟ نبی کو نفسیاتی اعتبار سے مینٹلی پریشان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یا نہیں کی جاتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں جاتے ہیں کس طرح ان پر پتھراؤ ہوتا ہے، کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو، افضل المخلوقات کے جسم اطہر کو لہو لہان کر دیا جاتا ہے، کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھکے دیے جاتے ہیں، کس طریقے سے آپ کو سب و شتم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قربانی اور اپنے قریبی صحابہ اور اہل بیت کی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، کس طریقے سے مکۃ المکرمہ اپنے محبوب علاقے کو چھوڑنے پر مجبور کیا جاتا ہے، کس طریقے سے مدینے میں ہجرت کے بعد بھی سازشیں ان کے خلاف جاری رہتی ہیں، کس طریقے سے صحابہ کرام کو مدینے کی آب و ہوا سوٹ نہیں کرتی ہے اور وہ بیمار ہو کر شہید ہو جاتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں، کس طریقے سے مدینۃ المنورہ میں رہ کر یہودیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، منافقین کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کس طریقے سے بدر کے میدان میں اپنے سے زیادہ طاقت والوں کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑتا ہے، کس طریقے سے احد میں 70 سے زائد صحابہ کو شہید کروانا پڑتا ہے، کس طریقے سے غزوہ خندق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باوجود اس کے کہ فقر و فاقے میں مبتلا ہے، باوجود اس کے کہ سردی کی شدت ہے، باوجود اس کے کہ جنگ اپنی شدت پہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو استقامت کے ساتھ قائم رہنا پڑتا ہے، یہاں تک کہ آپ کو اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھنے پڑتے ہیں۔ کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معمولی سی چٹائی پر سونا پڑتا ہے، جس چٹائی کے نشانات آپ کے پیٹھ پر پڑ جاتے ہیں، کس طریقے سے صحابہ کرام اس حال کو اور اس سادگی کو دیکھ کر رو پڑتے ہیں، کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں، چل کر پھر کر لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے ہیں، اللہ سے جوڑتے ہیں، اور کتنی قربانیوں کا سامنا کرتے ہیں، کس طریقے سے راتوں کے قیام کو ان کے لیے ضروری قرار دیا جاتا ہے، کس طریقے سے دن میں لوگوں کے پاس جا کر اللہ کے پیغام کو پہنچانے کو ضروری قرار دیا جاتا ہے، کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے۔ اب آپ ان تمام واقعات کو سامنے رکھیں اور بتائیں کہ کوئی بھی انسان ان تکلیفوں کو اپنے پسند سے اختیار کرے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام تر تکلیفوں کو برداشت کیا، اپنے نفس کے خلاف جا کر
انسانی یہ پیغام دیا کہ انسان اپنے نفس کے خلاف جا کر دین پر قائم رہے، استقامت کے ساتھ جمع رہے، ڈٹا رہے، لوگوں سے، دنیا کے اسٹینڈرڈ سے، سوسائٹی کے اسٹینڈرڈ سے مروب اور متاثر نہ ہو، بلکہ اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد ایسا زمانہ آئے گا جو پرفتن زمانہ ہوگا، ایسا زمانہ ہوگا جہاں بہت اختلافات ہوں گے، آپسی لڑائیاں ہوں گی، ایک دوسرے سے بغض و عداوتیں ہوں گی۔ نبی نے فرمایا کہ جب تم ایسے زمانے میں پہنچ جاؤ جہاں کہ فتنے کا قطع اللیل المظلم، رات کی تاریکیوں کی طرح فتنے آسمان سے برس رہے ہوں گے، اندھیرا چھا جائے تو کتنی تیزی کے ساتھ ہر جگہ چھا جاتا ہے، اس طریقے سے فتنے چاروں طرف گھر گھر میں چھا جائیں گے۔ ایسے موقع پہ تم پہ لازم ہے کہ کیا کرو، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، میری اور خلفاء راشدین بالخصوص اور بالعموم تمام صحابہ کرام کی سنتوں کو تھامے رکھو، عضوا علیہا بالنواجذ، مضبوطی سے تھامے رکھو۔ نواجذ کہتے ہیں یہ آپ کے سائیڈ کے دانت کو، داڑھ کو، جب آپ کسی چیز کو سائیڈ کے دانت سے دبائے تو مضبوطی سے دباتے ہیں، کوئی اگر آپ سے کھینچنا چاہے، چھیننا چاہے، نہیں کھینچ سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری اور خلفائے راشدین کی سنت کو اسی طرح مضبوطی سے تھام لینا، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، دنیا کتنے ہی خوشنما نعرے لگائے اور تمہیں بددینی اور کفر کی طرف بلائے، اللہ سے بغاوت کرنے کی طرف بلائے، یاد رکھنا یہ شیطان کا وہ چیلنج جو اللہ کو اس نے کیا تھا، یہ اسی کی ایک شکل ہے، اسی کا ایک حربہ ہے، جہاں تمہیں آزادی کے نام پہ در حقیقت مخلوقات کی غلامی میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ اس دنیا میں کسی کو مطلق آزادی اور ایبسولوٹ فریڈم حاصل نہیں ہے، کسی کو حاصل نہیں، اور آج جو ایبسولوٹ فریڈم کی بات کی جاتی ہے وہ در حقیقت محض مذہب کے مسئلے میں بات کی جاتی ہے۔ آپ اسٹیٹ کے خلاف نہیں جا سکتے، اسٹیٹ کے بنائے ہوئے قوانین کے خلاف نہیں جا سکتے، آزادی کہاں ہے؟ مطلق آزادی کہاں ہے؟ یہ مطلق آزادی ہے، آپ کا یہ لمیٹڈ آزادی، یہ صحیح ہے۔ جب لمیٹڈ آزادی حاصل ہے تو ہم مخلوق کی لمیٹڈ آزادی حاصل کریں یا اللہ کی لمیٹڈ آزادی اختیار کریں؟ یاد رکھیے، حقیقی آزادی اللہ کی غلامی میں، حقیقی آزادی اللہ کی غلامی میں۔ اور کتنا وقت ہے ہمارے پاس حضرت؟ اچھا 5 منٹ اور لیتے ہیں انشاءاللہ۔ حقیقی آزادی اللہ کی غلامی میں۔ دنیا بالخصوص ویسٹرن دنیا چاہتی ہے کہ آپ اللہ کی غلامی سے نکل کر ہماری غلامی میں آ جائیں، اللہ کی غلامی سے نکل کر مغربی تہذیب اور ویسٹرن دنیا کی غلامی میں آ جائیں، آپ نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے والے بن جائیں، آپ مادہ پرستی مٹیریلزم میں مبتلا ہو جائیں، آپ مٹیریلسٹک لائف کو ہی زندگی کا مقصد سمجھ لیں، جبکہ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ جنت کو حاصل کرنا۔ دیکھیں یہ 2 اور 2 4 کی طرح بالکل واضح، بالکل واضح۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو فری ول دے دیا ہے، اب ہمیں طے کرنا ہے کہ ہم کس کے راستے کو اختیار کر رہے ہیں، شیطانی راستے کو، ابلیسی راستے کو، یا رحمانی راستے کو، انبیائی راستے کو، ہمیں اور آپ کو طے کرنا ہے۔ اور یاد رکھیں یہ عارضی زندگی ہے، یہ وقتی زندگی ہے، موت پر کسی کا اختلاف نہیں ہے، کسی کا اختلاف نہیں۔ ایک ملحد، ایک ایتھسٹ بھی اس کا انکار نہیں کرتا کہ ایک دن مرنا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لیں، اللہ کے دین کے راستے کو اختیار کر لیں، اور اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا دیں۔ ویسٹرن دنیا کے دھوکے میں ہرگز مبتلا نہ ہو، نبی کی سنت کو تھام لیں، اللہ آپ کو دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔